الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. آج کے درس میں انشاءاللہ کچھ باتیں ہم فکر آخرت کے حوالے سے دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی دی ہے وہ بہت مختصر زندگی ہے، بہت محدود زندگی ہے. اتنی مختصر ہے کہ ہم کو خود نہیں معلوم کتنی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں کئی جگہوں پر ذکر کیا، یہ جو میں نے آیت پڑھی سورہ آل عمران کی 185 نمبر کی آیت، اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو، ہر جان کو موت آنی ہے. چاہے وہ پڑھا لکھا ہو اور چاہے وہ ان پڑھ ہو، چاہے وہ کسی بہت بڑے ملک میں رہنے والا ہو یا کوئی غریب ملک ہے وہاں رہنے والا ہو، چاہے وہ کسی بہت اونچی ذات سمجھا جانے والے قوم میں وہ پیدا ہوا ہو یا بہت ہی ایک دم سماج میں جس کو کچھ نہیں سمجھا جاتا ہے ایسی ذات میں کوئی پیدا ہوا ہو، موت آنی ہے. یہ حقیقت ہے کہ ایک دن سب کو مرنا ہے. اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت آنی ہے. کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے موت سے، کوئی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے موت سے. کوئی ایسی دنیا تلاشے کہ مجھے موت نہ آئے، نہیں پا سکتا اس دنیا میں. بڑے بڑے بادشاہ آئے جن کے سامنے اتنی بڑی بڑی فوجیں ان کے پاس تھیں، ان کے اشاروں پر لاکھوں کی فوجیں ان کے سامنے کھڑی رہتی تھیں. دنیا بھر کے ڈاکٹر ان کے پاس تھے، لیکن وہ بھی اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکے، دنیا سے چلے گئے. آپ تاریخ پڑھیں کہ کتنے بادشاہ آئے جن کے پاس سب کچھ تھا، کیا نہیں تھا ان کے پاس؟ دنیا کی ساری دولت تھی ان کے پاس، دنیا بھر کے ڈاکٹر تھے ان کے پاس، لیکن نہیں بچا سکے آج اپنے آپ کو، دنیا سے چلے گئے. تو یہ جو آیت ہے، پہلا ٹکڑا اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت جہاں یقینی ہے وہیں موت اچانک بھی ہے. دو چیزیں موت کے بارے میں یاد رکھنا چاہیے. ایک تو یہ کہ موت یقینی ہے، آنی ہی آنی ہے، طے ہے. وہیں دوسری اس سے زیادہ سنگین بات یہ ہے کہ موت اچانک ہے. کوئی آدمی بازار میں گھوم رہا ہے، شاپنگ کر رہا ہے، کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہے، کوئی آدمی آفس میں کام کر رہا ہے، کوئی گھر پہ بولتا ہے میں ابھی آ رہا ہوں، بول کے جاتا ہے. کوئی سامان لینے جا رہا ہے، بچوں سے بولتا ابھی لے کے آتا ہوں، بچوں کے لیے مٹھائی لینے جا رہا ہے. کوئی جاب کر کے گھر پہ آ رہا ہے، کوئی سیلری لے کر کے مہینے کے بعد تنخواہ ملی اس کو لے کے گھر پہ آ رہا ہے. موت اچانک آتی ہے. آدمی کہاں ہے، کدھر ہے، یہاں تک کہ ایک آدمی اسی دن اس کی شادی ہوتی ہے، وہ دولہا بن کے بارات جا رہا ہے اور باقاعدہ ایسے راستے سے لے جاتا ہے، ہائی وے راستے سمجھائیں گے، ہائی وے کا راستہ بہت جلدی شارٹ کٹ پہنچیں گے، لیکن وہ نہیں معلوم کہ وہ ایسی جگہ پہنچنے والا ہے جو ایک الگ دنیا ہے، ایک الگ دنیا ہے. کتنے آپ دیکھیں گے موت اچانک ہے. موت جہاں یقینی ہے وہیں اس سے زیادہ سنگین بات یہ ہے موت اچانک ہے. جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو فرشتہ پوچھتا نہیں ہے کہ تم کو ابھی اور جینا ہے کہ نہیں جینا ہے، نہیں پوچھتا ہے. جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو برابر اٹھا کے لے جاتا ہے.
سارے کے سارے لوگ گھیر کے بیٹھے رہتے ہیں ایک مریض کو، ہاسپٹل میں، گھر میں، سب لوگ اس کو گھیر کے بیٹھے رہتے ہیں، لیکن فرشتہ آتا ہے اور سب کے بیچ میں سے اٹھا کے لے کے جاتا ہے۔ کسی کی ہمت ہے کہ اس کو روک سکے؟ کوئی نہیں روک سکتا اس کو۔ وہ اجازت نہیں لیتا ہے کہ تم کو جینا ہے کہ نہیں جینا ہے، وہ ایک فون کرنے کے لیے بھی موقع نہیں دیتا کہ تو کہاں ہے، اپنے گھر والوں کو بتا دے، نہیں دیتا ہے۔ موت اچانک ہے، اچانک ہے۔ ایک آدمی پوری پلاننگ کر کے رکھتا ہے، یعنی ایک آدمی اتنی غفلت میں ہے، اتنی غفلت میں جیتا ہے کہ وہ 20 سال کے بعد کی پلاننگ کر رہا ہے۔ یہ بیٹا ہے، اس کے لیے اتنا بینک بیلنس کر دو، لڑکی ہے، اس کی شادی ہے، اس کے لیے اتنا کر دو، یہ فلاں ہے، یہ فلاں۔ 20 سال کے بعد کی پوری پلاننگ کر رہا ہے۔ جو بچہ 20 سال کے بعد تیار ہوگا، اس کو نہیں معلوم کہ رات میں کروٹ لے پائے گا کہ نہیں لے پائے گا، اور 20 سال کے بعد کی پلاننگ کر کے بیٹھا ہے۔ موت اچانک ہے۔ موت جہاں اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آنی ہی آنی ہے، اور موت اچانک آئے گی، اچانک آئے گی۔ اور آپ دیکھتے ہیں کتنے جوانوں کی لاش کو بوڑھے کندھوں پہ لے جا کر کے دفن کر کے آ رہے ہیں۔ آپ دیکھ روزانہ لوگوں کی موتیں ہم کو اس بات کو یاد دلاتی ہے کہ تم کو یہاں نہیں رہنا ہے، تم کو یہاں نہیں رہنا ہے۔ تو اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آنی ہی آنی ہے۔ کوئی آدمی اپنی موت، ہم اپنی زندگی کا ایک لمحہ بڑھا نہیں سکتے، ایک لمحہ بھی اپنی زندگی کا ہم بڑھا نہیں سکتے۔ جب وقت آ گیا تو اب ایک لمحہ بھی موقع نہیں ملتا کہ ایک آدمی رک جائے، نہیں، فرشتہ برابر لے کے جاتا ہے۔ پھر آدمی بولتا ہے اس راستے جاتے تو بچ جاتے، وہاں جاتے تو بچ جاتے، یہاں وہ اگر مگر ساری چیزیں کچھ نہیں، ساری دنیا مل کر کے اس کو لگا دیتی تو نہیں بچا پاتی، سب طاقتیں مل جاتی تو نہیں بچا پاتی۔ کبھی ہوتا نا، کوئی مریض ہوتا ہے، اس کو لے کے جاتے ہیں، کبھی کچھ لیٹ ہو گیا، کہیں ٹریفک میں پھنس گیا، کچھ ہو گیا، آدمی بولتا ہے یہاں سے جاتے تو بچا، میں اگر جاتا تو بچا لیتا، کیا بچاتے ہیں؟ اس کی موت کا جب وقت آ جاتا ہے تو کوئی وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے مہلت نہیں دیتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا۔ پہلی بات یاد رکھیں اس آیت سے، پہلا ٹکڑا کہ موت یقینی ہے۔ اللہ نے بہت محدود زندگی دی ہے، بہت محدود زندگی ہے، اتنی مختصر زندگی ہے، ہم کو خود نہیں معلوم کتنی ہے، اور موت اچانک ہے، موت اچانک ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے۔ ایک آدمی کی پوری پلاننگ ہوتی ہے اور سب کچھ رات دن، لیکن آپ دیکھیے کہ آدمی گھر پہ نہیں آتا ہے، اس کی خبر گھر پہ آتی ہے۔ ایک آدمی گھر پہ مہمان آئے رہتے ہیں اور ان کے لیے وہ ان کی مہمان نوازی کے لیے سامان لینے باہر جاتا ہے، جاؤں تھوڑا گوشت لے آؤں، فلاں لے آؤں، تھوڑا چائے بسکٹ کے لیے نمکین کچھ لے لوں، اور ادھر جاتا ہے اور آنے میں لیٹ ہوتا ہے۔ بیوی بولتی ہے بھی ابھی تک آئے نہیں، کیا ہوا؟ اس کی خبر آتی ہے مر گئے، وہ اچانک بے ہوش ہو جاتی ہے، ایسا کیسا ہو گیا؟ یہی حال سب کا ہے، ہم جو یہاں پر ہے نا، ہم سب کی زندگی، ساری انسانیت، سارے جان کی زندگی یہی معاملہ ہے، زندگی کا یہی معاملہ ہے۔ موت یقینی ہے اور موت اچانک ہے، اچانک۔ اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ دیکھ، مرنے کے بعد معاملہ ختم نہیں ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی مر گیا، اب اس کا معاملہ ختم نہیں ہوا، اب اس کا معاملہ شروع ہوا ہے۔ موت زندگی کے خاتمے کا اعلان ہے اور انجام کی شروعات ہے۔ یہ موت ہے کہ جو تم کو زندگی ملی تھی وہ ختم ہو گئی، جو تم کو ایگزام کا ٹائم تھا وہ ختم، اب تمہارے رزلٹ کا ٹائم ہے، اب تمہارا انجام شروع ہونے والا ہے۔ تم کو جو اللہ نے زندگی دی تھی اب وہ ختم ہو گئی ہے۔ موت ہر انسان کی زندگی کے خاتمے کا، ٹائم کے ختم ہونے کا اعلان ہے۔ اب ٹائم نہیں، اب تو ایک بار بھی سبحان اللہ نہیں بول سکتا ہے، ایک بار بھی اللہم اغفر لی نہیں بول سکتا ہے، ختم ٹائم۔ جیسے ایگزام کا ٹائم ختم ہو گیا، پیپر چھین لے جاتا ہے، چلو نکلو، 3 گھنٹہ ہو گیا، نکلو، 2.5 گھنٹہ ہو گیا، ابھی کچھ نہیں، آپ کو کتنا بھی آتا ہو، کتنا بھی آپ چاہو کہ ابھی لاؤ کچھ لکھنا ہے، ختم۔ یہی موت ہے۔ موت اس بات کا اعلان ہے کہ تم کو جو موقع اللہ نے دیا تھا وہ ختم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ لیکن موت
کا مطلب یہ نہیں کہ اب سب ختم ہو گیا، اب اصل زندگی شروع ہوتی ہے. ایک آدمی مر جاتا ہے، ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں معاملہ ختم. آپ دیکھیے ایک انسان مر گیا، لوگ روتے ہیں، بیوی چند دن رو لیتی ہے، بچے روتے ہیں، کتنے دن تک لوگ انتظار کرتے ہیں؟ ہاں 2-3 دن. اس کے بعد پھر بیٹا چابی لیتا ہے دکان کی، گاڑی کی چابی لے کے دکان کھولتا ہے، یا جا کر کے پھر سب معاملہ شروع. کچھ دن تک لوگ یاد کرتے ہیں، اس کے بعد ختم. لیکن جو قبر میں گیا، اب اس کا معاملہ اب شروع ہوتا ہے، اب اس کی آخرت شروع ہو رہی ہے. میرے بھائیو، ہم بہت غفلت. اللہ قرآن کی جو آیت ہے نا، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، موت تو ایک دن آنی آئی طے ہے، اچانک آئے گی، لیکن اس کے بعد معاملہ ختم نہیں ہوا ہے، نہیں ختم ہوا ہے. اللہ کہہ رہا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اب قیامت شروع. اب قیامت کے دن یعنی موت کے بعد کیا ہے؟ موت کے بعد اب انجام شروع ہوگا. جیسی زندگی جیا ہے اب ویسا انجام اس کو ملے گا. اور وہ شروعات قبر سے ہی ہو جاتا ہے، قبر سے ہی آخرت کی منزل شروع ہو جاتی ہے. یہ ٹاپک جو ہے آخرت کی فکر نا، وہ شروعات موت سے ہی ہے، کہ موت کے بعد سے ہی آخرت شروع ہو جاتی ہے. انسان کی سفر شروع ہو جاتا ہے. انسان مر گیا، لوگ آ کر کے اس کو لے جا کے قبر میں دفن کر دیتے ہیں. ایسی جگہ دفن کرتے ہیں جہاں جا کے سب برابر ہو جاتے ہیں. قبر ایک ہم روزانہ جاتے ہیں، اکثر موقع ہوتا ہے جانے کا، ہم سب کا دیکھیے اکثر جاتے رہتے ہیں لوگ. قبر یاد دلاتی ہے کہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر سب امیر غریب برابر ہو جاتے ہیں. چاہے وہ زندگی میں کیسا تھا، بالکل اچھا پہنتا تھا، اچھا کھاتا تھا، اچھی گاڑی اس کے پاس تھی، بینک بیلنس تھا، اتنا بہترین پہنتا تھا کہ کبھی کپڑے پہ داغ نہیں لگتا تھا، لیکن آج اسی شخص کو مٹی میں ڈالا جا رہا ہے. سب جتنی مٹی کھودی گئی سب اٹھا کے ڈال دیے. سب روک نہیں سکتا ہے. وہ دنیا میں اتنا بہترین رہتا تھا، کہیں ایک بھی کپڑے پہ داغ لگا تو کپڑا چینج کر دیتا تھا. آج مٹی ڈالا جا رہا ہے لیکن وہ ہٹا نہیں سکتا. وہ یہ قبر ہے. قبر ایسی جگہ ہے جہاں پر امیر غریب سب برابر ہو جاتے ہیں. وہی مٹی ہے، وہی کپڑا ہے، وہی اتنے ہی مٹی، اتنا ہی کا قبر ہے. جتنا تیری سائز ہے اتنا تیری قبر. دنیا میں بہت بڑے کئی BHK فلیٹ میں رہتے ہیں، 2 BHK 3 BHK بہت ہائی فائی ہے، لیکن قبر تیری جسم کے سائز کے برابر اتنے رہے گا. بس یہ قبر ہے، یہی آنا ہے. اور جتنا کھودا گیا سب اٹھا کے ڈال دیے، سب مٹی ڈال دیے. اور ڈالنے کے بعد ہاتھ جھاڑ کے آپ دیکھیے، آپ ہاتھ جھاڑ کے جانے والا پلٹنے والا معاملہ آپ دیکھیے. آدمی اپنے ہاتھ کی مٹی اتنے دیر نہیں رکھ سکتا، جھاڑا سب چلے جاتے ہیں سب. اور سب سے یعنی آپ قبر کو دیکھنے کے بعد یہ آپ ہماری آخرت کی منزل ہے. وہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. موت آنے کے بعد اب انجام کی شروعات ہے. اب قبر میں گیا ہے، اب قبر میں جانے کے بعد اب اس کا معاملہ شروع ہوتا ہے. دنیا میں لوگ روتے ہیں، کسی کے رونے سے کوئی واپس نہیں آیا آج تک، اور نہ کسی کے رونے سے کسی کا معاملہ آگے کا بدلا ہے. انجام نہیں بدلتا ہے. اب تو جیسا جیا ہے ویسا قبر میں تیرا معاملہ ہوگا. دفن کر کے لوگ چلے آئے، اب اس کا حساب شروع ہوتا ہے. سب کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا حساب اب شروع ہوتا ہے. 2 فرشتے آتے ہیں، آئے اور اس کو جگاتے ہیں. فَانْتَحْرَاهُ، اس کو ڈانٹ کے جگاتے ہیں. حدیث کے الفاظ اس کو ڈانٹ کے جگاتے ہیں. جیسے کوئی آدمی کو آپ ڈانٹ کے پوچھ لو تو جو یاد ہے وہ بھی بھول جاتا ہے. کسی بچے سے یا کسی بھی انسان سے آپ ڈانٹ کے پوچھو، جو معلوم ہے وہ بھول جاتا ہے. تو علماء نے کہا فرشتے فَانْتَحْرَاهُ، اس کو ڈانٹ کے جگاتے ہیں. وہ اچانک بالکل ہڑبڑا کے اٹھتا ہے. اور اس کے بعد فرشتے پوچھتے ہیں 3 سوال فٹافٹ پوچھتے ہیں. من ربک، ما دینک، ومن نبیک. 3 سوال. نبی فرماتے ہیں کہ اگر وہ مومن بندہ رہا، دنیا زندگی بہت اچھے سے گزارا ہے، زندگی آخرت کی فکر لے کے گزارا ہے، ہر دن اس کی فکر آخرت کی تیاری تھی، آخرت کے لیے جیا تھا. یہ دنیا سے گیا ہے لیکن آخرت کو ذہن و دماغ میں بسا کے رکھا تھا. یہ ایک دن جانا ہے، قبر میں جانا ہے، حساب و کتاب ہے، آخرت ہے. تو اب قبر میں گیا، یہ قبر میں گیا ہے. فرشتے آئے،
اس کو جگا کے بیٹھاتے ہیں, 3 سوال پوچھ, من ربک, ما دینک, من نبیک. تینوں کا جواب فٹافٹ وہ دیتا ہے, ربی اللہ, دینی اسلام, میرا دین اسلام ہے, اور اس کے بعد میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. علماء کہتے ہیں آواز آتی ہے, صدق عبدی, یا اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا, سچ کہا میرے بندے نے. اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ افرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ, اب اس کے لیے جنت کا لباس پہنا دو. ابھی مرا ہے تو 4 گھنٹہ 6 گھنٹہ 8 10 کتنا دیر رکھتے ہیں لوگ. کبھی بہت کسی کا ہو گیا 1 دن رکھ لیے, 2 دن رکھ لیے, کسی کا بہت ایمرجنسی, مرنے کے بعد کوئی رکھتا ہوتا نہیں ہے, جلدی لے جاؤ بھائی, کتنا بھی قریبی رہا ہو کوئی رکھتا نہیں ہے, پھٹافٹ جلدی لے کے جاؤ. سارا کپڑا اس کا اتار لیے تھے, غریب سے غریب آدمی تھا, دنیا میں بہترین کپڑے اس کے پاس نہیں تھے, اس کی کوئی عزت نہیں تھی. آج وہ قبر میں گیا, لیکن وہ آخرت کے لیے جیا تھا. وہ اس کو معلوم تھا کہ مرنے کے بعد زندگی ایک ہے, حساب و کتاب ہے, ایسا جی کے گیا ہے. ابھی وہ قبر میں گیا ہے, ابھی گھر والے اپنے کپڑے چینج نہیں کیے, اور ادھر اس کو اللہ کی طرف سے آواز آتی, اس کو جنت کا بستر لگا دو اور جنت کا لباس پہنا دو, جنتی لباس پہنا دو اس کو. گھر والے سب کپڑے پھاڑ کے نکال لیے تھے. ہاں کیسا نکالتے ہیں, پھاڑ کے, کرتا ہے یا کوئی پھاڑ دو بھائی, کیسے نکالیں گے. لیکن وہاں ابھی اس کو قبر میں جنت کا لباس پہنا دو. آپ سوچئے دنیا میں ایک آدمی یہ 3 سوال کا جواب کیسے دے لیا, اس نے کیوں دے لیا. علماء نے کہا ایسے نہیں ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں, وہ بائی ہارٹ, وہ میموری والا سوال نہیں ہے کہ اس کو آپ یاد کرو. وہ بائی ہارٹ والا سوال نہیں کہ مجھ کو یاد ہے قبر کے میں جواب دے دوں گا, نہیں. جیسا جیا ہے نا, زندگی جیسا جیا ہے ویسا وہاں جواب نکلے گا. اگر تو نے زندگی ویسا جیا ہے جیسا رب چاہتا تھا تو جواب دے پائے گا. 3 سوال ہیں, تینوں سوال جینا ہے زندگی میں, یہی ہے آخرت کی تیاری. من ربک, تیرا رب کون. زندگی میں تو نے سب سے بڑا کس کو مانا تھا, تیری زندگی میں سب سے بڑا مقام کس کا تھا, تو زندگی میں کس کے سامنے جھکتا تھا, ہاتھ تیرا کس کے سامنے پھیلتا تھا, تو امیدیں کس پہ لگاتا تھا, تو محبت سب سے زیادہ کس سے کرتا تھا, تو اپنی زندگی میں سب سے بڑا درجہ کس کو دیا تھا. اگر زندگی میں سب سے بڑا درجہ رب کو دیا ہے, اللہ, تو بولے گا ربی اللہ, تب اس کی زبان سے نکلے گا میرا رب اللہ ہے. لیکن اگر اس نے اپنی زندگی میں کوئی آدمی بڑا درجہ اللہ کے بجائے کسی اور کو دیا ہے, وہ کیا بول پائے گا. علماء نے کہا نہیں بول پائے گا. تو اصل جو قبر میں 3 سوال ہوں گے نا, وہ 3 سوال, من ربک, پہلا سوال رب کے بارے میں. دنیا میں کس کو پہچان کے آیا ہے, سب کو پہچانتا تھا, رشتہ دار کو پہچانتا تھا, ابا اماں سب کو پہچانتا تھا, بیوی بچے. رب کو پہچانا کہ نہیں پہچانا. اگر واقعی تو نے پہچانا تو وہاں جواب دے گا ربی اللہ. وما دینک, تیرا دین کیا تھا. یہ میموری والا سوال نہیں کہ میں ہاں اسلام دین, نہیں بول پائے گا. علماء نے کہا نہیں بول پائے گا اگر اس نے اسلام کے مطابق نہیں جیا ہے. تیری زندگی میں اسلام تھا کہ نہیں تھا, تیری زندگی میں قانون کیا تھا, اسلام قانون تھا یا سماج قانون تھا. سماج جیسا کر رہا ہے کر لو بھائی. تیری زندگی میں اسلام کے مطابق زندگی جینا تھا یا باپ دادا سماج بڑے فلاں, تیری زندگی میں رول اصول کس کا تھا, اسلام کا تھا یا سماج کا تھا. اگر جس نے اپنی زندگی میں اسلام کو قانون کا درجہ دیا, اسلام بس جو اسلام میں ہے دین میں وہی کرنے کا, ورنہ نہیں کرنے کا, چاہے پورا سماج ناراض ہو جائے. ایسا انسان بولے گا قبر میں جو پہلی منزل آخرت کی ہے میرا دین اسلام ہے. کیونکہ اس نے یہ جی کے آیا نا بھائی, اسلام پہ چل کے آیا ہے. سارے لوگوں کی مخالفت لے لیا تھا لیکن اسلام نے چھوڑا. نکاح کے موقع پر ساری خرافات چھوڑ دیا تھا. سارے لوگ بول رہے تھے کر لو, سماج کر, نہیں کرنا. جو دین میں ہے وہ زندگی میں رہے گا, جو دین میں نہیں وہ زندگی میں نہیں رہے گا. اسلام ہے. تب قبر میں بولے گا دینی اسلام, میرا دین اسلام ہے. ورنہ جس نے اپنے منمانی زندگی گزارا ہے, سماج کے طریقوں پہ چلا ہے, باپ دادا جیسا بتایا چل دیا ہے, اسلام کا کوئی معاملہ, تو کیا بولے گا وہ.
تو پہلا رب سب سے بڑا کس کو مان کے آیا؟ تو زندگی میں سب سے بڑا درجہ اسلام تیری زندگی میں قانون تھا یا سماج قانون تھا؟ 3 امن نبی ہو، تیری زندگی میں آئیڈیل کون تھا؟ تو کس کو اپنا رول ماڈل مانتا تھا؟ رول ماڈل کون تھا تیرا؟ کس کو دیکھ کے تو جیتا تھا؟ تیری زندگی میں آئیڈیل کون تھا؟ بتا. فلم اسٹار تھا، وہ کرکٹر تھا، وہ پھلاں پھلاں بے حیا بد کردار لوگوں کو دلوں میں بسایا تھا تو، یا تیری زندگی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے؟ ہاں، کون آئیڈیل تھا؟ اگر اس کی زندگی میں رول ماڈل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تب بولے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا نام لے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ موت کے بعد قبر، موت یہ اصل خاتمے نہیں، ختم ہو گیا معاملہ نہیں، اب اصل زندگی شروع ہوتے، اب اس کی آخرت کی زندگی شروع ہوتے. 3 سوال کا جواب پھٹافٹ دیا، جنتی لباس پہنا دیا اور جنتی جو ہے بستر بچھا دیا، اور کہا جاتا ہے نم کنمت العروس، سو جا جیسے پہلے دن کی نوی نویلی دلہن آ کر کے بے فکر ہو کے سو جا، سو جا ایسے تو سو جا. کب تک؟ قیامت تک. اس کے بعد اس کا جگہ دکھائی جاتی ہے، جنت کی جگہ دکھائے، دیکھیے جنت ہے، اور جہنم بھی دکھائے، دونوں قبر میں کیسے دکھایا جاتا ہے ہم کو نہیں معلوم، غیب ہے، نبی نے بتایا، مانو یہ ایمان ہے. الذین یؤمنون بالغیب، آخرت کا پورا معاملہ غیب پر ہے، پورا معاملہ غیب پر ہے، مانو. نبی نے کہا مانو، اللہ نے کہا مانو اس کو. جنت اور جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، باقاعدہ اس کا جگہ دکھائی جاتی ہے، دیکھیے جنت ہے، یہ جہنم ہے. دیکھ تو اگر غلط جی کے آتا نا، یہاں جاتا، دیکھ یہ جہنم ہے، ادھر جاتا تو، لیکن تو نے زندگی اچھی جیا نا، دیکھیے اب تجھے یہ ملنے والا ہے. جب وہ جنت دیکھے گا تو کہے گا اللہ اللہ یا رب اقم الساعہ، اے اللہ قیامت ابھی قائم کر دے. کیوں؟ قیامت قائم ہوگی تبھی جنت میں جائے گا نا. اللہ وہ اللہ سے بولے اللہ ابھی قیامت قائم کر. جیسے کوئی آدمی اچھی چیز دیکھ کر کے نا شوق پیدا ہوتا ہے. آپ کو گاڑی لینا ہے، پیسہ آیا جیب میں، تو آپ صبح آدمی کٹتی نہیں جلدی، انتظار جلدی صبح ہو جائے، پھٹافٹ جا کے جلدی پہنچتا ہے گاڑی لینے کے. ہاں، کوئی آدمی کی زندگی میں جو لینا ہوتا ہے نا، شوق جب بڑھ جاتا ہے. جنت دیکھے گا جب آدمی تو شوق بڑھ جائے گا جانے کے لیے، اس میں کہے گا اللہ جلدی قیامت قائم کر. کہا جائے گا نہیں ابھی نہیں، لمبا ٹائم ہے، سو جا ابھی، سو جا. اور اس کے بعد جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور ہوائیں اس میں آتی رہتی ہیں. یہ اس آدمی کی زندگی ہے جو دنیا میں آخرت کی فکر لے کر کے جیا ہے. صبح سے لے کے شام تک اپنے کاروبار اور اپنی ساری زندگی میں اس کی ذہن و دماغ میں یہ تھا مرنا ہے، حساب و کتاب ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. تو یہ اس کا اچھا. جو اس کے علاوہ نبی نے فرمایا کہ اس کے بعد دوسرا آدمی جس نے زندگی غفلت میں گزارا، زندگی برباد کر دیا، اس کی زندگی میں کوئی اللہ کی پہچان نہیں، اس کی زندگی میں کوئی اسلام رول نہیں، اس نے اپنی زندگی میں نبی کو آئیڈیل نہیں بنایا. کیا بولے گا؟ حدیث کے الفاظ ہیں، جب فرشتے اس کو جگائیں گے، پوچھیں گے ڈانٹ کے، تو کہے گا ہاں ہاں ہاں. جیسے کوئی آدمی گھبرا کے ہاں ہاں لا ادری، نہیں معلوم. جیسے کوئی آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اچانک اور اس سے پوچھا جائے ارے بھائی اپنے گھر کا نمبر بول، ہاں کیا، وہ بھول جاتا ہے. اچانک جب آدمی گھبراہٹ میں ہوتا ہے نا تو اپنا سب بھول جاتا ہے، تو ایسے نکلتا ہاں کیا بول رہے، ایسا ہوتا ہے. بولا ہاں ہاں لا نہیں معلوم، نہیں پتا. یہ اس کا جواب ہوگا جس نے اپنی زندگی برباد کر دیا، جس کی زندگی میں آخرت نہیں تھا. تو یہ آیت بتاتی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آنی ہے، یہ حقیقت ہے. اچانک آئے گی، اچانک، کوئی پلاننگ نہیں، کوئی پلاننگ نہیں. کبھی بھی آ سکتے، کسی کی موت آ سکتے. پلاننگ ہمارے ہاں ہوتی ہے، اللہ کہتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تم کو اب اجر دیا جائے گا. کیسا جیا ہے؟ اچھی زندگی جیا ہے تو اچھا اجر، بری زندگی جیا ہے تو برا اجر. تو قبر میں تو شروعات ہے، اور یہاں پر شروع ہونے کے بعد اس کے بعد جب قیامت آئے گی
تو اب وہاں پر معاملہ ہوگا. وہاں پر قیامت دکھتی نہیں ہے. بہت سے لوگ آج قیامت کا انکار کرتے نا, اس لیے قرآن میں اللہ نے بار بار ویل للمکذبین ویل للمکذبین بار بار جھٹلانے والوں کے لیے ویل ہے, بربادی ہے, بربادی ہے. آخرت ہے. ہمارے ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ ایمان کے 6 ارکان ہیں. ایمان کے 6 رکن ہیں, اور ان میں سے ایک رکن آخرت پر ایمان ہے. آخرت پر ایمان. اگر آخرت پر ایمان کمزور ہو جائے نا تو آدمی جانور بن جاتا ہے. جانور, اس کو یاد رکھیے. ایک انسان کے جانور بننے میں صرف اور صرف یہی بات ہوتی ہے کہ وہ آخرت کا عقیدہ کمزور ہے اس کا. جس آدمی کو یہ آیت ہمیشہ بتائے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, جو تو زندگی جی رہا ہے, جو جس سطح پر جی رہا ہے, ایک دن آنے والا ہے تم سب کو اجر دیا جائے گا. اجر کیسا ہوگا؟ بدلہ دیا جائے. بھائی آخرت ہے, مانو اس کو. دکھ نہیں رہی ہے لیکن ہے. بہت ساری چیزیں دکھتی نہیں ہیں لیکن ہم مانتے ہیں نا بھائی. جیسے دن میں کوئی آدمی پوچھے, دن میں بولے بھائی تارے کدھر, دکھتے نہیں ہیں. کوئی آدمی دن میں بولے تارے نہیں دکھ رہے ہیں, تو ہم کیا بولیں گے؟ تھوڑا انتظار کر, انتظار کر, تھوڑا سا سورج ڈوبنے دے, رات آنے دے تو معلوم ہو جائے گا. تو دن میں کوئی آدمی کو آپ تارے نہیں دکھا سکتے ہو کیونکہ دن میں سورج نکلا رہتا ہے. لیکن ہم کیا بولیں گے؟ تارے نہیں ہیں, ہیں, انتظار کر. ایسے کوئی آدمی بولتا کدھر آخرت ہے, کیا مرنے کے بعد؟ رک, ٹھہر, موت آنے دے, انتظار کر. جیسے ہم بولتے ہیں رات آنے دے تب سب ستارے دکھائی دیں گے. ایسے آخرت ہے, حساب و کتاب ہے, قبر میں انجام ہے, شروعات ہوگی. نہیں معلوم, آنے دے, تیری موت آنے دے, سب پتا چل جائے گا. تو یہ جو معاملہ ہے نا کہ دوسروں کو مرتے دیکھ دیکھ کے ہم اپنی موت جو ہے نا بھول چکے ہیں. آدمی کو لگتا ہے میں ابھی نہیں مروں گا. اکثریت کا حال یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو مرتے دیکھ دیکھ کے دوسروں کا جنازہ لے جاتے آدمی پھر میں اور جیوں گا, ابھی ہو سکتا ہے میں 20 سال اور جیوں گا, ابھی 30 سال اور جیوں گا. ابھی کہاں, ابھی تو ہٹا کٹا ہوں, جوان ہو گئی, ابھی تو میری شادی باقی ہے, شادی کرنا باقی ہے, ابھی جاب لگنا باقی ہے, ابھی یہ ابھی وہ. اس کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ کی الگ پلاننگ ہے, تیری الگ پلاننگ ہے. تو یہ ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن بدلہ دیا جائے پورا 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 پورا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, یہ اللہ کیا ہے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. قیامت کے دن کیسے بدلا ہوگا؟ جو کچھ کیا ہے, جو کچھ کیا سب پورا پورا. وَأُوذِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ, کتاب سامنے رکھ دی جائے گی, لے تیرا کارنامہ پورا ہے, جو کچھ زندگی میں کیا سب ریکارڈ ہے. اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ, دو لکھنے والے لپک کے لکھ لیتے ہیں, لے لیتے ہیں. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ, جو کچھ زبان سے بول رہا ہے سب ریکارڈ ہو رہا ہے, سب لکھا جا رہا ہے. اور ایک دن وَأُوذِيَ الْكِتَابُ, کھول دیا جائے گا. اقرا کتابک, پڑھ اپنی کتاب, یہ تیری کتاب ہے, تیرا ہی ہے. یہ فرشتوں نے کچھ غلط نہیں لکھا, سب لکھا ہوا ہے. یاد رکھیے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن سب کو, تم سب کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا, کوئی کمی نہیں. جو کیا وہی ملے گا. اب دو چیزیں ہیں, دو انجام ہے آخرت میں. آخرت میں دو, تیسرا کچھ بھی نہیں ہے. قیامت کے دن انسان جب کھڑا ہوگا, اپنی قبر سے نکلے گا, قبر پھٹے گی, سب نکلیں گے سب اللہ کے سامنے. یوم یقوم الناس لرب العالمین, سارے انسان اللہ کے لیے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. دو ہی انجام ہے, دو ہی چیزیں بس, یا تو ایک طرف جنت ہے یا ایک طرف جہنم ہے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا, نیکیاں بہت کی ہے, ہر دن اپنے نیکیوں کا غلہ دیکھنا چاہیے. جیسے ہم اپنے دکان کا غلہ دیکھتے ہیں, آج کم ہوا کہ زیادہ ہوا, ہر دن چیک کرتے ہیں نا. ہر دکان, چھوٹا بزنس مین ہو بڑا ہو, ایک روڈ پہ دھندا لگانے والا بھی روزانہ گنتا ہے آج میرا کتنا ہوا. گنتا ہے کہ نہیں گنتا ہے؟ گنتا ہے. ایسے ہر دن ہمیں اپنے نیکیوں کا غلہ گننا چاہیے. آج کے دن میری نیکی زیادہ ہوئی یا کم ہوئی. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا. بھاری کب ہوگا؟ جب وہ زندگی میں بھاری ہوگا.
ہر دن گننا چاہیے. اگر ایک آدمی بنا لیا ہے کہ میں ہر دن شام کو سونے کے ٹائم دیکھوں گا آج میری نیکیاں زیادہ ہیں کہ گناہ زیادہ ہیں, چیک کرنا چاہیے آج میری نیکیاں زیادہ یا گناہ زیادہ. اگر کوئی آدمی روزانہ اس کی نیکیاں بڑھتی ہیں, مرے گا تو یقیناً اس کی نیکی بھاری ہوگی. آپ بتائیے, روزانہ ایک آدمی چیک کرتا ہے آج کے دن میرا گناہ زیادہ ہے کہ نیکی زیادہ ہے. اگر کوئی آدمی کے روزانہ نیکیاں بڑھ رہی ہیں, ڈیلی اس کا پیمانہ بڑھتا جا رہا ہے, تو انشاءاللہ جب وہ مرے گا تو قیامت کے دن اس کی نیکیوں کا پردہ بھاری ہوگا ہی ہوگا. اور بھاری ہوا تو فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, نیکیوں کا پردہ بھاری نکل گیا تو وہ ایک دم خوشی اور اللہ کی مرضی والی جنت میں جائے, اپنی من چاہی جاؤ. تو زندگی میں اللہ کی چاہت پوری کر کے آیا ہے, آج یہاں تیری چاہت پوری ہوگی, جا اللہ کی مرضی والی جنت میں جا, ایک دم خوش جا. لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو آج ہم غفلت کی زندگی بہت جی رہے ہیں. غفلت ہلاکت کی سیڑھی ہے یا ہلاکت کا دروازہ ہے. جس دن انسان غافل ہوتا ہے تو ہلاکت میں جاتا ہے. غافل نہیں ہونا چاہیے. موت کبھی بھی آ سکتی, کبھی بھی فرشتہ آیا حضرت چلو ٹائم ہو گیا آپ کا, کچھ نہیں پلاننگ آپ کے پاس, چاہے لاکھوں پلاننگ بھری ہو, کبھی بھی کوئی جا سکتا ہے. یہی زندگی کا حال ہے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, لیکن قیامت کے دن جب بدلہ دیا جائے گا, جس کے نیکیوں کا پردہ ہلکا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ, تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ حاویہ ہے. حاویہ کیا؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ, اللہ نے کہا کیا ہے حاویہ, معلوم پتا ہے کیا ہے وہ؟ جس کے نیکیوں کا پردہ ہلکا ہو گیا پتا ہے کہاں جائے گا؟ وہ حاویہ میں جائے گا. حاویہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا وَمَا أَدْرَاكَ نَارٌ حَامِيَةٌ, کسی انسان کو نارٌ حامیہ, ایک گرم آگ ہے, گرم آگ ہے. آپ گھر میں موم بتی جلاؤ, گھر میں موم بتی جلا کے آپ انگلی رکھو, کتنا دیر رکھ سکتے ہو دیکھو ذرا. اللہ نے کہا جس کے نیکیوں کا پردہ ہلکا ہوا اس کے لیے گرم آگ ہے, جہنم کی آگ ہے. اور جہنم کی آگ کیسی ہے؟ دنیا کی آگ جہنم کے مقابلے میں 70 درجہ کم ہے. یعنی کسی چیز کو آپ گھٹاؤ, گھٹاتے 70 حصہ گھٹا دو, کم کرتے 70 حصے پہ لے آؤ, یہ دنیا کی آگ ہے. آخرت کی آگ 69 درجہ زیادہ ہے. تو یہاں دنیا کی ایک موم بتی جلا کے آپ اس پہ کتنی دیر انگلی رکھ سکتے ہو؟ آپ دیکھو, یہ دنیا کی آگ ہے جو 70 درجہ کم ہے. اور وہ آگ ہے کسی انسان کو اس آگ میں بند کر کے, گھر میں آگ بند کر کے چھوڑ دیا جائے, کیا یہی حال ہوگا؟ سر سے لے کے پاؤں تک سب جلیں گے. آدمی تصور کرے, اللہ نے کہا دو ہی انجام بس, یا تو جنت ہے یا تیسرا کچھ بھی نہیں ہے, یا جہنم ہے. لیکن وہاں جو بدلہ دیا جائے گا ایسا نہیں کہ بس جو ہے, وہاں نیکیوں کے اعتبار سے ہوگا. نیکیوں کا پردہ بڑھ گیا, بھاری ہو گیا, جنت. نیکیوں کا پردہ ہلکا ہو گیا, گناہ بڑھ گئے, جہنم. گناہ کیسے بڑھیں گے؟ ظاہر ہے کہ ہر دن جو ہم جو کام کرتے ہیں, جو ہماری زندگی میں عمل ہوتے ہیں, چیک کرنا چاہیے نا کہ آج میری گناہ زیادہ ہے یا نیکی زیادہ ہے. وہ آدمی یقیناً عقل مند ہے جو روزانہ اپنی نیکیوں کا غلہ چیک کرے. عقل مند انسان ہے, روزانہ دیکھے آج میں نے زیادہ کیا کہ کم کیا. اللہ آگے فرماتا ہے, دیکھیے اس لیے آگے آیت ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اب وہاں آخرت میں اصل کامیاب کون ہے؟ اصل کامیابی کیا ہے؟ دنیا میں کمپٹیشن ہوتا ہے, کون کامیاب کون فیل. یہ اصل کامیابی دنیا کی نہیں ہے. یہاں بنایا, جمایا, سب کچھ کیا, دنیا میں کامیاب ہے تو, لیکن یہ دنیا کی کامیابی کتنا ہے؟ سب ختم ہونے والی ہے. جس دن تو مرا, جس دن سانس نکلی ختم, تیری ساری کامیابی یہیں دھری کے دھری رہ جائے گی. ساری ڈگریاں, ساری ڈگری, سارے پیسے, ساری گاڑیاں, سب ماں, سب کچھ اب وہ دوسروں کا, تیرا نہیں ہے. اصل کامیابی یہاں کی نہیں ہے, اصل کامیابی یہاں کی نہیں ہے. یہاں اللہ نے دنیا دیا ہے جینے کے لیے, یہاں حاجت ہے, حاجت پوری کرنے کے لیے کمانا پڑتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اسی کو سب کچھ سمجھ لینا یہ اصل کامیابی نہیں ہے. اگر جس نے دنیا ہی کو سب سمجھا وہ بیوقوف بھی ہے اور فیل ہوگا قیامت کے دن.
آج کتنے لوگ ہیں جو اس کو نہیں سمجھتے اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیتے، یہاں بنانے میں اتنا مگن ہو گیا کہ اللہ کو بھول گیا، اللہ کو بھول گیا، آخرت بھول گیا، اور اچانک موت آ جاتی ہے اس کی۔ تو اللہ نے کہا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، یہ اصل کا جو قیامت کے دن جہنم سے بچا لیا گیا، بچا لیا گیا۔ اللہ کا سب سے بڑا عذاب جہنم ہے، شر ہے اللہ کا سب سے بڑا، وہ شر ہے۔ اللہ نے پیدا کیا ہے ظالم کو سزا دینے کے لیے، جو اللہ کی نہیں مانے گا اس کو دینے کے۔ تو جو قیامت کے دن آگ سے بچ گیا اور بچ کے کہاں چلا گیا؟ جنت میں، یہ اصل کامیاب ہے۔ دنیا میں چاہے اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی، کوئی اس کو پوچھتا بھی نہیں تھا، ایک دم بیچارہ غریب آدمی تھا، نہ کوئی سماج میں عزت تھی اس کی، نہ کوئی اس کو میٹنگ میں بلاتا تھا، نہ کوئی دعوت میں بلاتا تھا اس کو، نہ کسی مشورے میں بلاتا تھا اس کو، غریب آدمی تھا بیچارہ، بس تھوڑا بہت کماتا تھا، جیتا تھا، اپنے بچوں کو کھلاتا پلاتا تھا، لیکن وہ اپنے دل میں اللہ کو بسایا تھا، آخرت کو بسایا تھا، آخرت کی فکر لے کے جیتا تھا۔ وہ غریب آدمی تک صحیح ڈھنگ کے کپڑے نہیں تھے اس کے پاس، لیکن آج یہ کامیاب ہے۔ آج اصل میں آخرت میں کامیاب یہی ہے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے آخرت بھولا کہ جیا، دنیا میں کامیاب تھے لیکن وہاں جانے کے بعد وہاں نہیں کامیاب ہوں گے، وہاں ساری مخلوق اللہ کے سامنے ننگی کھڑی ہوگی، پھر سارے بادشاہوں کے سر جھکے ہوں گے۔ دنیا میں وقتی بادشاہ تھے، فرعون بھی نہ ننگا کھڑا ہوگا۔ وہاں اصل کامیاب کون ہے؟ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں چلا گیا۔ اللہ آگے فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی جو زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ دنیا مت کماؤ، دنیا کی زندگی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ دھوکہ کس کو بولتے ہیں؟ دھوکہ کس کو بولتے ہیں آپ بتائیے؟ آپ کہیں پر گھر لو، کئی کروڑ روپیہ پورا لگا دو، آپ پوری زندگی کی پونجی لگا دو، اور لگا کر کے آپ نے کوئی ایک فلیٹ لیا، اس کے بعد معلوم چلا یہ فراڈ ہے، تو نکلی تھا یار۔ آپ نے سب لگا، جتنا دولت جمع کیا تھا آپ نے، بیوی کا زیور بیچ دیا، فلاں جگہ کی پراپرٹی بیچ دیا، کہاں؟ وہ فلیٹ لینے کے لیے، بہت پوش علاقے میں تھا، بہت بڑی جگہ تھا، آپ نے اس کو لینے کے لیے سب کچھ دولت لگا دیا، ساری پونجی، بعد میں معلوم چلا وہ فراڈ، وہ پیپر ہی صحیح نہیں تھا۔ یہ دھوکہ ہوا کہ نہیں آپ کے پاس؟ سب کچھ جتنا جمع کیا تھا سب چلا گیا، تلاش محتاج ہو گیا، کچھ نہیں ہاتھ میں۔ اللہ نے کہا دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، یہاں سب کچھ آخرت بھول کے سب کچھ یہی جما رہا ہے، یہی بنانے کی فکر میں لگا ہے، لگا سب کچھ جمع کر رہا، اچانک موت آتی۔ تو جو موت آئی اس کی، اب جو کچھ بنا گیا نا، ابھی یہ تو دھوکہ ہے۔ دھوکہ کہتے کس کو ہیں؟ کہ کچھ ہاتھ نہ آئے، کچھ ہاتھ میں نہ آئے، کچھ فائدہ نہ ہو اس کا، یہ دھوکہ ہے۔ جو آدمی آخرت کو بھول کے دنیا ہی کو سب سمجھ لے، اللہ نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ مطلب یہ ہوا انہیں کہ مطلب کماؤ مت، دنیا حاصل نہیں کرنا چاہیے، یا دنیا کی زندگی میں آدمی محنت کرنا چاہیے، لیکن اسی کو اصل سمجھ کے آخرت بھول جانا، وہ اصل منزل وہ ہے۔ آخرت اصل ٹھکانہ ہے، وہاں کامیاب ہونے کے لیے یہاں تیاری کرنا ہے، دنیا میں رہ کر کے آخرت بھولنا نہیں ہے۔ یہ اصل ہے، دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ یا تو دنیا انسان کو چھوڑ دے گی، یا انسان دنیا کو چھوڑ دے گا، دو ہی چیز ہوگا، دنیا چھوڑنا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، نمبر 1 پہ رکھتے ہو، ایک پر نمبر 1 دنیا، اور آخرت کو بھول رہے ہو۔ حالانکہ آخرت کیا ہے؟ والآخرۃ خیر وابقی، آخرت بہتر، دو چیزیں اللہ بتا، آخرت میں خیر ہے، خیر کوالٹی کے حساب سے، دنیا کی ساری چیزیں جتنی نعمتیں ہیں، کوئی بڑی سے بڑی نعمت دنیا کی ہو وہ خراب ہو جاتی ہے، چھین جاتی ہے، اس میں دوام نہیں ہوتا ہے۔ آخرت بہتر ہے، اس کی ہر نعمت میں دوام ہے، وہ بہتر ہے کوالٹی کے حساب سے، وہ ابقا اور باقی رہنے والی ہے ٹائم کے حساب سے۔
دنیا میں کوئی چیز ٹائم سب ختم ہو جاتی ہے. تو یہ جو اللہ نے کہا، یہ ایک آیت بہت زبردست آیت ہے، سورہ آل عمران کی 185 نمبر آیت جو ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو یہاں دنیا کی زندگی کے بارے میں بتایا کہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں. تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ دیکھنا چاہیے کہ بھئی ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کے لیے کیا کرنا چاہیے. آخرت جو اتنا خطرناک معاملہ ہے، قیامت کے دن انسان اٹھے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، تو اس کے لیے کیا کرنا. آپ دیکھیے اللہ کے نبی کچھ حدیثیں ہم دیکھتے ہیں کہ آخرت کے منظر کے تعلق سے نبی نے جو فرمایا. ایک روایت فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن صحابی کہتے ہیں، صحابی مقداد بن الاسود کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا قیامت کے دن حال کیا ہوگا، قیامت کے دن کیسا حال ہوگا. ہم سنتے رہتے ہیں درسوں میں، خطبے میں، کہ جو ہے قیامت کے دن سورج ایک دم بالکل سوا نیزے پہ ہوگا، ایک دم بالکل قریب کر دیا. تدن الشمس یوم القیامہ من الخلق، مخلوق سے سورج قریب کر دیا جائے گا. آپ منظر دیکھیں، یہ ہم سنتے ہیں لیکن تصور کریں سب کے ساتھ یہ ہونے والا ہے. جتنا یقین بیٹھ جائے نا اتنا اچھا ہے. یا تو انسان قیامت کے دن آنکھ سے دیکھے گا، دنیا میں دل کی آنکھ سے دیکھ لے تو اچھا ہے. دو ہی آنکھ ہے، یا تو دل کی آنکھ ہے یعنی یقین آ جائے، اور یا تو اپنی آنکھ سے دیکھے گا قیامت کے دن. تو اللہ نے جو قرآن میں کہا نا کہ جو ہے الہاکم التکاثر میں تم کو یقینی طور پہ معلوم ہو جائے گا سب. تم لترون الجحیم، لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، تم دیکھو گے اپنی آنکھ سے. تو یہ جو حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جو ہے سورج جو ہے قریب کر دیا جائے گا. اس کے بعد نبی فرماتے ہیں کہ لوگ سورج کی گرمی سے اور اتنا پسینہ پسینہ، کسی کا پسینہ ٹکنے تک، کسی کا گھٹنے تک، کسی کا اور اوپر، کسی کا اور اوپر. نبی نے کہا کچھ لوگ تو باقاعدہ، آپ نے اشارہ کیا ہاتھ سے، کہا یہ منہ تک پسینہ آ جائے گا. وہ 50,000 سال کا ایک دن ہے. حساب و کتاب کا جو دن ہے نا 50,000 سال کا ایک دن ہے. حساب و کتاب ہوگا، اس میں کھڑا رہنا ہے، مخلوق کھڑی رہے گی، صاف کھڑے رہیں گے. یہ ہونے والا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ نبی نے فرمایا ہے. الصادق المصدوق، سارے سچوں میں سب سے سچے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرما رہے ایسا ہونے والا ہے. آئے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کی وہ گرمی، اس دن ایسا ہوگا. اب اس دن اللہ تعالیٰ، ظاہر ہے حدیث کے الفاظ ہیں جو قرآن کی آیت میں نے بتایا نا کہ آدمی آنکھ سے جہنم دیکھے گا. لترون الجحیم، تم اپنی آنکھ سے جہنم کو دیکھو گے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ فرماتے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یؤتی بجہنم یومئذ لہا 70,000 دمام، جہنم کو اس دن گھسیٹ کر کے لے کے آیا جائے گا. فرشتے اس کو گھسیٹ کے لائیں گے میدان محشر میں. میدان محشر دنیا میں قائم ہوگا، ساری انسانیت کھڑی ہوگی، جہنم کو گھسیٹ کے لایا جائے گا. اور جہنم، آپ فرماتے ہیں کہ جہنم کو جکڑا ہوا ہوگا، باندھا ہوا ہوگا. کتنے؟ 70,000 زمام، 70,000 لگام میں. لگام کس کو بولتے ہیں؟ لگام جانور کو کنٹرول کرنے کے لیے جو اس کے منہ میں اور ناک میں رسی ڈالی جاتی ہے تاکہ جانور کنٹرول، اس کو لگام کہا جاتا ہے. تو جہنم کو 70,000 لگام سے جکڑا گیا ہوگا. اتنی پاورفل ہوگی وہ. ایک جانور ایک لگام سے کنٹرول ہو جاتا ہے، جہنم نہیں کنٹرول ہوگی. اس کو 70,000 لگام میں باندھا گیا ہوگا. اور آپ فرماتے ہیں ما کل زمام 70,000 ملک. آپ فرماتے ہیں کہ مطلب 70,000 ملک، 70,000 فرشتے، ہر لگام، ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے. آپ غور کریں کہ جہنم کتنا زیادہ پاورفل اور کتنی زیادہ وہ کہ جو، اور کتنا بھڑکی ہوئی ہوگی. وہ سورہ ملک آپ پڑھیے، تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا، یعنی غصے سے بھڑکی ہوئی ہوگی. یعنی کس کے لیے غصہ ہوگی؟ جلانے کے لیے، اللہ کے مجرموں کو اپنے اندر جلانے کے لیے. کہ اللہ کا باغی ہے، مجرم ہے، یہ آخرت نہیں مانتا تھا، اس کو جلانے. جیسے کوئی بھوکا شیر ہو، اپنے شکار کو پائے گا تو کیسے کرے گا، وہی حال جہنم کا ہوگا. تو آپ نے فرمایا جہنم کو میدان محشر میں لایا جائے گا اور 70,000 لگام میں جکڑی ہوگی، اور ہر لگام کو 70,000، یعنی ایک لگام. آپ فرشتہ دیکھیں کتنا طاقتور ہوتا ہے، فرشتے کتنے طاقتور ہوتے ہیں، لیکن ایک لگام ایک فرشتہ سنبھال نہیں پائے گا. جہنم اتنی طاقتور ہے کہ ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑیں گے اس کو، اور اس کو گھسیٹ کر لے کر کے آئیں گے.
جہاں کہاں؟ میدان محشر میں لوگ اس کو دیکھیں گے، وہ انجام ہے۔ تو یہ جو ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آخرت کے تعلق سے کتنی فکر مندی ہونی چاہیے آدمی کو۔ اچھا آگے جو ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہمیں قرآن کے یعنی اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اور یہ سمجھیے کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے۔ دیکھیے کون لوگ امن میں رہیں گے قیامت کے دن؟ قیامت کے دن کون لوگ امن میں رہیں گے؟ آپ فرماتے ہیں، اور یہ روایت سیل جامع صغیر میں ذکر ہے، شیخ البانی نے ذکر کیا، کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے وعزتی، اللہ نے فرمایا میری عزت کی قسم، اللہ فرماتا ہے میری عزت کی قسم، لا اجمع لعبدی امنین ولا خوفین، میں اپنے کسی بندے میں 2 امن اور 2 خوف جمع نہیں کروں گا، نہیں کرو۔ کیا مطلب؟ کہتے ان ہوا امیننی فی الدنیا اخفتہ یوم اجمع فی عبادی، جو بندہ دنیا میں مجھ سے بے خوف ہو گیا، مجھ سے ڈرا نہیں، آخرت کا کوئی ڈر نہیں، کچھ نہیں، ایک دم دنیا میں مگن رہا، جو بندہ دنیا میں مجھ سے بے خوف رہا میں اس کو آخرت میں خوف میں ڈالوں گا۔ خوف ہی خوف ہے، جہنم ہے، حساب و کتاب ہے، پل صراط ہے۔ جو مجھ سے دنیا میں بے خوف رہا، بے خوف زندگی گزارا، موج مستی میں گزارا، آخرت میں اس کو میں خوف میں مبتلا کروں گا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ ان ہوا خافنی فی الدنیا، اور اگر دنیا میں مجھ سے ڈر کے زندگی گزارا، دنیا میں ڈرتا تھا، تو اللہ فرماتا ہے امنتہ یوم اجمع فی عبادی، میں اس کو قیامت کے دن امن دوں گا، امن ایک دم بالکل سکون۔ اب ہم کو دیکھنا ہے ہم دنیا میں زندگی کیسے گزار، ہمارے ہاتھ میں بس ہماری زندگی ہے، بس ہم اپنی موت کا ایک لمحہ بھی اپنی زندگی کا ہم بڑھا نہیں سکتے، اپنی موت ہم روک نہیں سکتے، لیکن اپنی زندگی بدل سکتے ہیں، اپنی زندگی ہم بدل سکتے ہیں۔ آج جس سطح پر ہم جی رہے ہیں، ہم چاہیں اپنی زندگی بدل سکتے ہیں۔ دیکھیے آخرت کا انجام جو ہے نا وہ ہم ٹال نہیں سکتے، لیکن اس کو ہم اپنا انجام بدل سکتے ہیں، اچھی زندگی جی کر کے اپنا اچھا انجام کر سکتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ اگر زندگی دنیا میں بے خوف رہا، وہاں خوف میں ڈالوں گا، یہاں خوف میں زندگی گزاری، اللہ سے ڈرتا رہا، ڈر رہا۔ دیکھیے سب سے بڑا معاملہ نا اللہ کا ڈر ہے، خوف، مالک کا خوف جس کے سینے میں آ جاتا ہے نا، تو اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کی زبان سب اچھا چلتی ہے۔ آدمی سی سی ٹی وی کیمرے کا ڈر رہتا ہے تو چوری نہیں کرتا ہے، ہاں سی سی ٹی وی کیمرے کے ڈر سے چوری نہیں کرتا ہے، لیکن اگر نہ ہو تو ایک حوالدار کے ڈر سے سگنل نہیں توڑتا ہے، لیکن حوالدار نہیں ہے تو سگنل توڑ کے جاتا ہے۔ یہ چھوٹا ڈر ہے بھائی، رب العالمین کا ڈر، جس کے سینے میں اللہ کا ڈر ہو جائے، سب لکھا جا رہا ہے، سب ریکارڈ ہے، سب پتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو زندگی دنیا میں خوف کے ساتھ گزارا ہے، ڈر کے گزارا ہے، ڈر کے گزارا ہے، نہیں بے غلط نہیں کرنا ہے، رب العالمین دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، چوری نہیں، جھوٹ نہیں، رشوت نہیں، ظلم نہیں کرنا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں اس کو قیامت کے دن امن، اتنا چین سکون دے دیں گے، ایک دم امن ہے، عرش کے سائے میں جگہ پائے گا، عرش کے سائے میں جگہ پائے گا، ظاہر ہے اسی کو تو ملے، کس کو ملے گا؟ جو زندگی میں خوف کے ساتھ زندگی گزارا ہے، خوف میں روتا بھی تھا۔ تو یہ جو ہے اللہ نے ذکر کیا، اس لیے آپ دیکھیں جب آدمی کے اوپر آخرت کا ڈر ہوتا ہے نا تو اس کے کردار پہ اثر ہوتا ہے۔ اس کو یاد رکھیں کہ اگر میں نے شروع میں کہا اگر آخرت کا ڈر انسان کے سینے سے نکل جائے نا تو آدمی جانور بن جاتا ہے۔ ایک انسان کو انسان بنانے والے جو فکر ہے نا وہ آخرت کی فکر ہے، ڈر۔ اللہ نے قرآن میں ایسے مردوں کی تعریف کیا ہے، اللہ فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ کچھ مرد ایسے ہیں، دیکھیں کتنی اچھی تعریف ہے، ہم کو دیکھنا چاہیے اپنے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ یہاں تعریف کر رہا ہے کچھ مرد ایسے ہیں جو ان کی تجارت اور ان کا لین دین بیچنا، لین دین کرتے ہیں، کچھ بیچتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، تو ان کی تجارت اور ان کا لین دین ان کو غافل نہیں کرتا۔ کس سے غافل نہیں کرتا؟ عن ذکر اللہ، نمبر 1 اللہ کی یاد سے، وإقام الصلاۃ اور نماز قائم کرنے سے، وإیتاء الزکاۃ اور زکات دینے سے۔ 3 چیزیں بتائی گئی، 3 چیزیں بتائی گئی کہ یہاں بہت اہم چیز ہے، آپ اس میں غور کریں۔
آخرت کی فکر آدمی کے سینے میں، آدمی کے دل میں جب آخرت کا ڈر ہوتا ہے، آخرت کی فکر ہوتی ہے نا، تو کردار پہ اثر ہوتا ہے. اپنے کردار کو ہمیں دیکھنا چاہیے. اس لیے آپ دیکھیں کہ حدیثوں میں، بہت ساری حدیثوں میں نبی نے اللہ اور آخرت پر ایمان کا حوالہ دیا ہے. بعض روایتیں آپ دیکھیے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ. کتنی روایتیں ایسا ہے نبی نے دو حوالہ دیا، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان. یہ دو چیزیں اگر تمہارے اندر ہیں تو تم کو ایسا کرنا پڑے گا. آخرت کا جو ڈر ہے نا، اگر وہ سینے سے نکلا، انسان جانور بنے گا. اس کو کنٹرول کرنے والی ایک ہی چیز ہے آخرت کا ڈر. دیکھیے آپ، اللہ فرماتا ہے کچھ مرد ایسے ہیں وہ تجارت میں ہوں، لین دین میں ہوں، بزنس کر رہے ہوں، لیکن بزنس میں ہوتے ہیں، تجارت میں ہوتے ہیں، کاروبار میں ہوتے ہیں، تین چیزیں ان کا کاروبار ان کو روک نہیں پاتا ہے. نمبر ایک، اللہ کی یاد، ہمیشہ ان کے ذہن میں اللہ رہتا ہے، بھولتے نہیں ہیں، اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرتے ہیں. نمبر دو، اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا. چاہے کتنا بھی کاروبار ہو، دھندا بہت تیز چل رہا ہے، ہاں بہت پک پہ ہے، لیکن نماز، وہ دھندا ان کو نماز سے نہ روک پاتا ہے. وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، زکات سے. ایک اللہ کا حق نماز اور مخلوق کے اوپر احسان زکات، یہ دونوں ان کی زندگی میں ہوتا ہے. کب ہوتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یعنی اللہ تعریف کر رہا ہے، یہ مرد ہیں کہ تجارت میں ہونے کے باوجود، کاروبار میں ہونے کے باوجود، نماز اللہ کے سامنے جھکنے سے اور مخلوق پر احسان کرنا، زکات دینا، یہ دونوں ان کی تجارت روک نہیں پاتی. کیوں؟ اللہ نے وجہ آگے بتائی. يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ. یہ اصل ہے. اس لیے وہ ایسا کرتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، کیونکہ وہ ڈرتے ہیں. کس دن سے ڈرتے ہیں؟ یومن تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن نگاہیں اور دل الٹ پلٹ جائیں گے. نگاہ اور دل الٹ پلٹ جائیں گے، دل بھی الٹ جائے گا، پلٹ جائے گا، نگاہیں الٹ پلٹ جائیں گے. اس دن سے ڈرتے ہیں، اسی لیے تجارت میں ہونے کے باوجود بھی اللہ کے سامنے جھکنا، نماز اور مخلوق پر احسان زکات، اس سے کبھی ان کی تجارت روک نہیں. تو اصل میں آخرت کا جب ڈر آتا ہے نا، تو کردار سنور جاتا ہے. جس بھی آدمی کا کردار سنورتا ہے نا، وہ آخرت کے ڈر کی وجہ سے، اور کچھ نہیں ہے. آپ کسی انسان کے اندر سے آخرت نکال دو نا، اس کو کوئی آدمی روک نہیں پائے گا ظلم کرنے سے. ایک آدمی ظلم سے کیوں رکتا ہے؟ اس کو معلوم ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، حساب دینا ہے. یوم تبلی السرائر، جس دن سارے راز کھول دیے جائیں گے، سارے بھید کھول دیے جائیں گے اللہ کے سامنے. مخلوق کے سامنے آدمی کھڑا ہوگا اکیلا، ایک ایک آدمی کا حساب. تو یہ اللہ نے آگے دیکھیں، ایک اور آیت ہے جو بہت مشہور آیت، ہم سنتے رہتے ہیں کہ جب آدمی کے اندر آخرت کی فکر آتی ہے نا، صرف نماز اور زکات ہی نہیں، آگے اللہ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. یہ ایسے لوگ ہیں، اللہ نے تعریف کیا. دیکھیے آخرت کی فکر آدمی کے اندر آتی ہے، ڈر آخرت کا، تو کیسا اس کے کردار سنورتا ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، وہ کھانا کھلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں. کیوں کھلاتے ہیں؟ عَلَى حُبِّهِ، اس کی محبت میں، اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں. کسی اور کی وہ لائک کے لیے نہیں کھلاتے. انگوٹھا مل جائے گا، لائک، وہ کیمرے میں فوٹو آ جائے گا، ہاں یہ کھانا کھلایا اس کو، اے دیکھو راشن بانٹا اس نے، اس فوٹو نہیں. اس کو یہ گھٹیا چاہیے چیز نہیں، یہ سب گھٹیا چیزیں ہیں، یہ لائک مل جائے، فلاں نہیں. اس کو اللہ کی محبت چاہیے، مخلوق کی محبت نہیں چاہیے. جب آدمی کے سینے میں آخرت ہوتی ہے نا، تو مخلوق کی گھٹیا محبت دل سے نکل جاتی ہے، نہیں چاہیے اس کو. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں. ہم کو اس کی محبت چاہیے. اور آگے اللہ فرماتا ہے کس کو کھلاتے ہیں؟ مسکیناً، مسکین کو، وَيَتِيمًا، یتیم کو، وَأَسِيرًا، قیدیوں کو. اس زمانے میں قیدی کون تھے؟ اس زمانے میں قیدی غیر مسلم ہوتے تھے. اس زمانے میں جو قیدی تھے وہ غیر مسلم، اسلام اور کفر کی جنگ ہوئی، قیدی پکڑے گئے، وہ قیدی غیر مسلم ہوتے تھے. لیکن یہ آخرت کا جب ڈر انسان کے اندر آتا ہے نا، اللہ کی محبت بیٹھتی ہے نا، اور اللہ سے ملنے کی امید،
تو ایسا انسان غیر مسلم جو قیدی ہے، جو دشمن بن کے آیا تھا، جنگ ختم ہو گئی، آج بھی اس کو کھانا کھلاتا ہے، لے بھی کھا، اس کو بھی کھانا کھلاتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ اللہ نے 3 باتیں کہی، مسکین، یتیم اور اسیر، قیدی۔ آپ دیکھیے وہی اگر آخرت کا ڈر نکل جائے تو اللہ نے کہا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ وہاں ترتیب الٹ گئی، وہاں یتیم پہلے مسکین بعد میں، یہاں مسکین پہلے یتیم۔ اللہ کی ترتیب آپ غور کیجیے۔ اللہ نے کہا جب آدمی آخرت پر اس کا عقیدہ نہیں ہوتا نا تو یتیم کو دھکے دیتا ہے، نکل یہاں سے۔ مسکین کو کبھی کھانا کھلانے پہ ابھارتا بھی نہیں، یعنی اتنا بخیل ہو جاتا ہے۔ یتیم کو دھکے دینا، یتیم اور مسکین اصل میں 2 سمبولک، یعنی یہ مثال ہے سماج کے غریب اور کمزور طبقہ کی مثال دینے کے لیے اللہ نے یتیم اور مسکین کا ہے کہ جو آدمی کا آخرت پر عقیدہ کمزور ہوتا ہے نا تو جہاں فائدہ ہوگا وہاں دے گا۔ مسکین کو کبھی کھانا نہیں کھلاتا، کیوں؟ اسے کیا ملے گا بھائی؟ کوئی فائدہ ملے گا اس کو؟ مسکین سے مسکین کو کھلائے کیا ملے گا؟ وہ نہ عزت دے گا ہم کو، نہ پیسہ دے سکتا ہے، اور نہ ہی لائک دے سکتا ہے، نہ کمنٹ کر سکتا ہے، کیا دے گا اسے؟ کیوں کھلائے گا بھائی وہ؟ لیکن یہاں اللہ کہہ رہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں۔ محبت کس کی؟ اللہ کی۔ کس کو؟ مسکینا ویتیما واسیرا۔ اور کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ ہے، ایسا کردار ہمارے اندر ہو جائے نا، آخرت کا جو یقین ہے نا، آخرت کی فکر، یہ کردار پیدا کرتے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کھلانے کے بعد کیا بولتے ہیں؟ ہم تم کو صرف اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، لوجہ اللہ، ہم کو اللہ کا چہرہ چاہیے، اللہ کا چہرہ، اللہ کا دیدار، اللہ کی خوشی، اللہ خوش ہو جائے بس۔ ہم تم کو جو کھلا رہے ہیں نا بھائی، وہ اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، 2 چیزیں ہیں۔ ہم تم کو جو کھلا رہے ہیں، تم سے ہم کو نہ تو کوئی جزا بدلہ چاہیے، ولا شکورا، اور نہ شکریہ چاہیے۔ آپ بتائیے کردار کتنا سنور جاتا ہے جب اللہ سے پانے کی امید بڑھ جاتی ہے تو مخلوق سے طمع ختم ہو جاتا ہے، لالچ نہیں۔ اور وہ دیتا ہے، دینے کے بعد دل میں کیا بولتا ہے؟ ہم تجھ کو جو کھلا رہے ہیں نا بھائی، شکریہ نہیں بولنا، تھینک یو مت بولو مجھ کو۔ یعنی وہ اس کے علماء نے کہا اس کے دل میں ہوتا ہے، وہ زبان سے نہیں بولتا لیکن دل میں ہوتا ہے کہ بھائی میں کھلا رہا ہوں نا، تم سے بدلہ نہیں چاہیے۔ جزا اور شکر، تو جزا مطلب کچھ بدلے میں کچھ دینا، وہ بھی نہیں چاہیے، اور شکریہ تھینک یو مت بولو مجھ کو، میں اتنا الفاظ بھی مجھ کو نہیں چاہیے۔ آپ بتائیے کیا کتنا اونچا کردار۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ آخرت۔ اس کو معلوم ہے کہ مجھ کو آخرت بھی چاہیے، یہاں نہیں چاہیے مجھ کو، مرنے کے بعد وہاں اللہ دے، اللہ خوش ہو جائے بس۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا۔ ایسے سماج میں 10 لوگ پیدا ہو جائے نا، جس سماج میں یہ اس کوالٹی کے لوگ، آخرت کے لیے جینے والے، سماج کی پوری کایا بدل جائے گی۔ اس کوالٹی کے لوگ کہ دینے کے بعد نہیں چاہیے ہم کو تم سے، ہم تم کو دے رہے ہیں اللہ کے لیے بس، تم سے کوئی نہ تھینک یو نہ کوئی بدلہ، کچھ نہیں۔ اچھا کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اللہ نے آگے فرمایا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا۔ یہ اصل ہے، ہم تم کو جو کھلا رہے ہیں نا بھائی، اصل میں ہم کو ڈر ہے، ہم تو ڈرتے ہیں۔ وہ ڈر اصل میں کس کا ڈر؟ انا نخاف من ربنا، اپنے رب سے ہم ڈرتے ہیں۔ یومن، اس دن، عبوسا قمطریرا، جس دن چہرے ایک دم بگڑ جائیں گے، سب کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے، ہاں سب کے ایک دم بالکل، کوئی بھی بڑے سے بڑا ہو، سب اس دن حیرانی پریشانی کے عالم میں ہوں گے۔ اس دن سے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اس لیے کھلا رہے ہیں بھائی، یہ لو بانٹتے ہیں، لو، لیکن تم سے کچھ بدلہ نہیں چاہیے۔ تو یہ اللہ نے جو ذکر کیا نا، یہ بہت اہم آیت ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو سلف تھے نا، اسلاف ہمارے جو گزرے ہیں، کیسے آخرت کی فکر کرتے تھے۔ اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں، صحابی کہتے ہیں حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک قبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور قبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، مطلب جنازہ بھی لیٹ تھا، تو آپ رونے لگے، اتنا روئے آپ،
اور رونے کے بعد آپ نے کیا کہا؟ یا اخوانی لمثل ھذا فاعدت، اے میرے بھائیوں، اے میرے بھائیوں، یا اخوانی، اے بھائیوں، نبی نے کہا ہے میرے بھائیوں، اس کے لیے تیاری کرو، اس کے لیے، یہ قبر کے لیے، یہ آخرت ہے، یہ آخرت کی منزل یہاں شروع ہوتی ہے، تیاری اس کے لیے کرو۔ دنیا میں کس کے لیے تیاری کر رہے ہو؟ کتنا کتنا کیا کیا جما رہے ہو، تیاری کس کس کے لیے کر رہے ہو؟ اس کی تیاری کرو۔ یہ ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور آپ کا خود معاملہ یہ تھا کہ آپ جو ہے یہ کرتے تھے۔ ایسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں دیکھیے آپ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب بھی کسی قبر سے گزرتے تھے اتنا روتے تھے، ان کے مولا غلام، آزاد کردہ غلام ہے، کہتے ہیں کہ اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی بھگ جاتی تھی قبر کو دیکھ کر کے۔ آج دیکھیے ہم قبرستان پہ جاتے ہیں نا، آج ایمان دل اتنا سخت ہو گیا نا کہ مطلب غفلت اتنی زیادہ ہے کہ قبرستان جنازے کے لیے ہم جاتے ہیں مٹی دینے کے لیے، وہاں پر بھی آدمی دنیا بھر کی باتیں کرتا ہے، ایران توران یہ وہ، ہاں کیسا دھندا کیسا چل رہا ہے، کیا ہے، وہاں بھی کہاں کھڑا ہے کس زمین میں۔ حضرت عثمان اتنا روتے تھے رضی اللہ عنہ، داڑھی بھگ جاتی۔ لوگوں نے کہا آپ اتنا روتے ہیں؟ آپ جنت جہنم کے بارے میں سنتے ہیں جتنا آپ قبر کو دیکھ کے روتے ہیں؟ کہا کہ اس لیے روتا ہوں کیونکہ میں نے نبی سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزل میں پہلا اسٹیپ ہے، پہلی سیڑھی ہے، یہ آخرت یہ شروع ہوتی ہے۔ جو یہاں پاس ہو گیا، پہلے سیڑھی جس کی پاس ہو گیا، پہلا زینا کراس کر لیا، اوپر چلا گیا، یہاں جو چڑھ گیا، یہاں جو پاس ہو گیا وہ آگے بھی چڑھ جائے گا، پاس ہو جائے گا۔ یہاں جو فیل ہو گیا وہ آگے فیل ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ اس کی تیاری کرنا چاہیے۔ اور بہت سارے اقوال ہیں، ہم اس پہ نہیں جا۔ عبداللہ ابن رواحہ دیکھیے، بہت بڑے صحابی ہیں عبداللہ ابن رواحہ، ایک بار اپنی بیوی کے گود میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے تو رونے لگے تو ان کی بیوی بھی دیکھ کے رونے لگی۔ بھائی ہوتا ہے کبھی کبھی کسی کو دیکھ کے رونا آ جاتا ہے۔ تو بیوی نے، تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ کچھ نہیں، آپ کو دیکھا روتے ہوئے تو میں بھی رو گئی۔ کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے قرآن کی وہ آیت یاد آ گئی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، قیامت کے دن ہر ایک کو پل صراط پر سے گزرنا ہے، ہر ایک کو گزرنا ہے۔ تو مجھے فَلَا أَدْرِي أَنْجُو مِنْهَا أَمْ لَا، تو مجھے وہ آیت یاد آ گئی اور مجھے ڈر ہے، پتہ نہیں، میں نہیں جانتا کہ میں بچ پاؤں گا، پاس ہوں گا یا نہیں پاس ہوں گا۔ یہ صحابہ ہیں، ڈرتے تھے، نیکیاں کرنے کے بعد بھی ڈرنا، یہ ان کی زندگی میں تھا۔ آج ہماری زندگی میں اتنی غفلت ہے، اتنے گناہ، پھر بھی آخرت کا ڈر نہیں۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم غفلت کی زندگی سے نکلیں، ہر دن آخرت کی تیاری کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے لوگوں اللہ سے ڈرو اور چیک کرے، ہر آدمی دیکھے کل مطلب آخرت، ہر آدمی دیکھے کل کے لیے کیا تیاری کیا ہے، کل کے لیے کیا کیا ہے۔ کل کب آئے گا؟ موت، جس دن موت آئی اسی دن کل ہو گیا، اس کا تیاری کرے۔ تو بہرحال یہ، اور وہ آیت ہم پڑھیں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، انہوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، جنت اور جہنم والے برابر نہیں ہیں، جنت الگ ہے، جہنمی الگ ہیں، برابر نہیں ہو سکتے۔ کامیاب کون؟ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنتی کامیاب ہے۔ تو یہ جو ہے یاد رکھیں کہ آخرت میں کامیاب وہی ہے جو اللہ رب العالمین کی جنت جس کو ملی اور جہنم سے بچ گیا۔ جہنم سے بچنے کی تیاری کریں، روزانہ اپنی موت یاد کریں، روز ہر دن اپنی نمازوں موت یاد کریں۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، موت یاد کریں گے آخرت یاد آئے گی، اور آخرت یاد آئے گی تو تیاری کریں گے۔ ہاں، تو اس لیے روزانہ موت یاد کریں، آخرت یاد کریں، اس کے لیے تیاری کریں۔ اور اگر اب تک غفلت میں زندگی گزری ہے، توبہ کر لیں۔ ہمارے ہاتھ میں بس ہماری زندگی ہے، بس یا تو آپ اس کو بگاڑ دو یا تو سنوار دو۔ بس آپ نے سنوار دیا اس کو، زندگی سنور گئی، موت بھی اچھی ہوگی اور موت کے بعد کا پورا معاملہ اچھا ہوگا۔ زندگی بگاڑ دیا آپ نے، موت بھی بری ہوگی اور موت کے بعد کا پورا معاملہ برا ہوگا۔ یہ ہمارے ہاتھ میں بس ہماری بچی ہوئی زندگی ہے۔ بس
اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی زندگی میں توبہ کرنے کی توفیق دے اور آخرت کے لیے جینے والا بنائے. ہر دن ہمیں آخرت کی فکر لے کر کے جینے والا بنائے. ہر دن ہمیں موت کی تیاری یا آخرت کے بعد کی تیاری کرنے والا بنائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.